اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ جو مدینہ میں انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ کیونکہ مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہود کے 3 بڑے قبائل رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہاں پر ان کی بات ہے کہ وہ یہود کے حلیف تھے اور ان کے درمیان بہت زیادہ ظاہر ہے ساتھ ہی رہتے تھے ہمیشہ سے، تو وہ چاہتے تھے کہ کاش کہ یہ لوگ بھی اسلام لے آئیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ یہودی بھی اسلام لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ آپ ان سے امید لگا کے نہ بیٹھیں، یہ نہیں لے کر آئیں گے ایمان، یہ تو دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، اور ان سے طمع نہ رکھو کہ یہ ایسا کریں گے، ایمان کی ان سے امید ہی نہیں رکھی جا سکتی، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اہل کتاب چونکہ یہودی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، یعنی نبی کا انتظار کر رہے تھے نا وہ یہودی، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا، اور وہ اسی وجہ سے تو آ کر کھجوروں کی سرزمین میں آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر آنا ہے، نبی نے ظاہر ہونا ہے، اسی لیے تو انہوں نے اپنا مسکن وہ جگہ بنائی تھی، رہنے کی جگہ، اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور وہاں پر وہ باتیں جب کرتے تھے مدینہ کے لوگوں سے، انصار سے، تو بعد میں انصار بنے مدینہ کے لوگ، تو وہ اپنی نبی کی باتیں کرتے تھے کہ اب نبی آنے والا ہے، ایسا ہوگا، پھر ہم اس کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو ان کو پہلے ہی سے ہی پتہ تھا، یعنی مدینہ کے لوگوں کو پتہ تھا، جانتے تھے وہ کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ تو جب ان لوگوں نے یہ بات سن لی تھی، اور بعد میں پھر آپ جانتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں تو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوا تھا کہ وہ جا کے حج پہ جب گئے تھے تو پھر ایمان لے آئے تھے سارے مدینہ کے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ تو ان کو تو یہی تھا کہ یہود تو فوراً ایمان لے آئیں گے جب ہم ان کو جا کے بتائیں گے یہ بات۔ تو پھر یہ کہ جب ان کو جب بتایا گیا تو ظاہر ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن انہیں بہت امید تھی کہ شاید وہ ایمان لے آئیں کیونکہ یہ وہی نبی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو ہمیشہ سے کلام سنتا چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کتاب ان کے اوپر بھی نازل ہوئی اور وہ سنتے ہی رہے ہیں، اور جان بوجھ کر سن کر خوب اچھی طرح جان کر بھی وہ نہیں مان رہے، وہ تحریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے سنتے تھے وہ کہ اس کو بدل دیں، سنتے اس لیے تھے کہ اس کو بدل دیں۔ تو آج مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام اس لیے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں، اور وہ اس کے الفاظ تو بدل نہیں سکتے لیکن عملی صورتیں بدل دیتے ہیں، کیونکہ الفاظ کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا کہ اس میں کوئی تحریف ہو نہیں سکتی قیامت تک، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ معنی بدل دیتے ہیں اور اس کا مفہوم بدل دیتے ہیں، اس کو تو لفظ کو تو نہیں بدل سکتے۔ تو آپ بہت ساری مثالیں دیکھیں گے ہماری روزمرہ زندگی میں، ایسے لوگ موجود ہیں جو کچھ کا کچھ مطلب نکال کر آپ کو بیان کر دیں گے۔ تو اس لیے قرآن کی تفسیر کرنا
اور قرآن کی وضاحت کرنا، یعنی کہ اس طرح سے وضاحت کی جائے کہ جیسے کہ ہم وضاحت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن سے قرآن کی تفسیر، یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر اگر اپنی طرف سے تفسیر کر دیں گے، اپنی بات بتا دیں گے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی طرف سے بات بنانا، اس لیے اپنی طرف سے نہیں، بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر تحریف کرنا، جان بوجھ کر۔ اور اچھا پھر یہ بات ہے کہ کتاب اللہ کے احکامات کو بدل دینا، اور آج ایسے بہت سارے علماء آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئیں گے جو احکامات کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے وقت کی بات تھی، اب تو پردہ نہیں کر سکتے آپ، ایسی بات کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ یہ بات کہ عورت اور مرد آپس میں جب ملیں تو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں، ایسی ایسی باتیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، ان کو اس طرح سے بدل کر جو ہے وہ بتا دیے جاتے ہیں۔ اور بعض تفاسیر آپ اگر پڑھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے معنی اس لفظ کے کچھ اور بن رہے ہیں لیکن اس میں کچھ اور لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ عربی جانتے ہوں اور آپ گرامر پڑھے ہوں اور آپ وہ معنی دیکھیں تو آپ کہیں ہیں یہ کیسے معنی ہو گئے، لیکن اس کے معنی تو یہ نہیں بنتے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم کو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ باقاعدہ طور پر اس علم کو سیکھیں، تبھی ہم ان سارے فتنوں سے بچ سکیں گے، ورنہ تو یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں پر بھی کچھ ایسا ہوتا ہی چلا جائے گا، اور حرام کو حلال کیا جائے گا، حلال کو حرام کر دیا جائے گا، اور حق کو باطل کر دیا جائے گا، اور باطل کو حق کر دیا جائے گا۔ یہ تو بہت عام ہو گیا، بالکل، کیونکہ اب قرب قیامت ہے، قیامت کا دور ہے، بالکل قریب ہی ہے، آنے والی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ صراط مستقیم پہ ہوں گے، یعنی دو چیزیں جو کہ قرآن اور ہاں جی اس کے اوپر ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پر ہی رہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ قائم کر کے رکھے اور برائیوں سے بچا کے رکھے، اور ایسے فتنوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اور کیوں کی جاتی ہے تحریف؟ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو تحریف کی جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ وہ جائیداد لینی تھی ماں کو پوری کی پوری، تو انہوں نے کیا کہا، کسی مولوی صاحب کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ میرے بیٹوں کو کوئی اس طرح کی بات کریں کہ ساری جائیداد میری ہو جائے۔ تو انہوں نے قرآن مجید کھولا اور کھول کر سورہ لہب نکالی، تو اس میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وما کسب کو انہوں نے ما کسب کر دیا، ما کسب یعنی ماں کا سب، ماں کا سب، یعنی اس کے معنی تو دیکھے نہیں، کیا دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ماں کا سب ہے، وہ بچوں نے بھی پڑھ لیا، ہاں ٹھیک ہے یہ تو لکھا ہوا ہی ہے، ہاں ماں کا سب ہے، تو ہاں تو پھر کیا ہوا، یہ تحریف نہیں ہے؟ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے تحریف کر دی، خواہش پوری ہو گئی تو دین کو بدل ڈالا، جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا دیا۔ تو یہ آج تحریف ہو رہی ہے، اور اس طرح سے جو علماء سو ہیں، جو برائی کو پھیلانے والے علماء ہیں، آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو سیدھا راستہ ہے نا وہ دکھانا مجھے۔ تو یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے،
اور ہم سے جو ہے نا وہ سارے ایسے کام کروا لے کہ جو بالکل حق پر ہوں. کیونکہ قرآن تو اتنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنا آسان کتاب ہے تو جو بھی چاہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود یہودی اسے بدل ڈالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک غلطی سے کچھ ان کا یہ کام ہو گیا، اور غلطی نہیں، جان بوجھ کے وہ یہ کام کرتے ہیں. فریب کاری ان کی ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کر وہ چھپاتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ کیوں کرتے ہیں ایسے کہ بس ان کی کرسی رہے اور وہی جو ہے وہ اس میں سامنے رہیں، ان کو شرف رہے ہمیشہ، اور جو لوگ ہوں وہ ان کی ہی گاتے رہیں. تو ایسے لوگوں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ جب وہ ایسا کچھ کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، تو ان سے تم ایمان لانے کی توقع رکھتے ہو؟ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ ہاں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 76. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کہ جب ایمان والوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے تو محض زبان سے صرف اظہار کرتے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. صرف زبانی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، زبانی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دل ان کے یقین سے اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں. اور جب وہ اکیلے میں ہوتے، یعنی آپس میں یہودی ملتے ہیں، ایک دوسرے میں ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، اس طرح. تو وہ کہتے ہیں، وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا، تو یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. وہ تو یہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ان کو تو پتہ تھا، یہ بات ہو جائے گی. تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ تم نے ایسے کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کہا ان کو کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ بتایا کرو انہیں، ایسے نہ کیا کرو انہیں. تو کہ تورات میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بتایا ہوا ہے کہ وہی نبی ہیں جس کی خبر تورات میں آئی ہے، یعنی کہ یہ سارا کچھ ہے. تو یہ باتیں اگر ان کو بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتا دیں گے. تو کیا اللہ تعالیٰ پہلے نہیں دیکھ رہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کو تو سارا کچھ پتہ ہی ہے کہ یہ، اور کتاب پہلے نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب جانتے بھی ہیں. صرف انسانوں کے دوسرے مسلمانوں کے سامنے اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں، اور حساب کتاب لینے والا اور جزا سزا دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی؟ یعنی تم خود ہی یہ کام کر رہے ہو اور پھر ایک دوسرے کو ملامت بھی کرتے ہو، تو یہ تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. اور یہ والی بات بھی کہ جو تم چھپا رہے ہو یہ بھی حجت بن جائے گی کہ تم نے چھپا دیا اور تم نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سامنے رکھیں گے. اور پھر مدینہ میں کیا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، اور یہودی جو تھے اس ریاست کے اندر ہی رہتے تھے۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ سربراہ جو مسلمانوں کے تھے، تو اس صورت میں اگر وہ نہیں بناتے تو ظاہر ہے ان کے مفادات محفوظ کیسے رہ سکتے تھے۔ تو مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنی آپ کو ایمان والا ظاہر کرنے لگے، اور پھر یہ کہ چھپایا جو انہوں نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو چھپایا، جو خوشخبریاں موجود تھیں ان کو چھپایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی جو بات تھی کہ اگر وہ نبی تمہارے پاس آ جائے گا تو تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ بھی چھپایا گیا، یہ بھی چھپا دیا انہوں نے اور نہیں ساتھ دیا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 77، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی جو خرابی ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ جو بھی وہ چھپاتے ہیں، کہ جو بھی ان کے پاس موجود ہے، تو یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے، اس لیے وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں کہ وہ بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہے۔ ان کے اس لیے کہ وہ تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں جانیں گے کیا کہ کیا ہے ان کے پاس؟ تو وہ یہ ان کا کیسا عقیدہ ہے کہ وہ کیا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب دیکھ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ آیت نمبر 78 ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَمِنْهُمْ کی جو بات ہے، اس سے مراد اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب میں سے لوگ ہیں۔ امیون یعنی کہ ان پڑھ، جو کہ علم والوں میں شامل نہیں ہوتے، یعنی سے ہے نا، ماں کی گود میں ہی رہے، ماں کے پاس ہی رہے، اور باقاعدہ جو ہے کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی، امی۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، اور تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ امی ہیں کہ وہ کتاب کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس پڑھا جاتا ہے، بس اس کا ناظرہ پڑھ لو اور اس پہ ہی فوکس کرو۔ دنیا میں واحد کتاب ہے قرآن مجید، اس کو بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جس کو سیکھے بغیر پڑھا جاتا ہے، اور اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہے بلکہ حفظ تک کر لیا جاتا ہے، اور حافظوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کتاب میں جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں ہے کیا، اس میں میرے لیے کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بس وہ اس کو بس پڑھے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بس برکت ہی ملتی رہے گی۔ برکت کا ملنا تو ایک بونس تھا، یہ تو بونس تھا، اور اصل تو یہ کتاب تو عمل کی کتاب تھی کہ آپ نے اس کو پڑھ کر اپنے کردار میں تبدیلی لے کر آنا تھا اور اپنی زندگی کو سنوارنا تھا۔ تو نہ ہی عمل کرتے ہیں، نہ ہی اس کا علم رکھتے ہیں، علم ہی نہیں رکھتے۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ علم کے ساتھ ہی عمل آتا ہے، علم کے بغیر تو عمل نہیں آتا۔ اور پھر جب عمل آتا ہے، انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا سیکھا اور میرے کردار میں یہ تبدیلی آئی، تو وہ پھر چاہتا ہے کہ میرا فلاں، میرا پیارا، اس کے اندر بھی یہ تبدیلی آنی چاہیے، اس کو بتاتا ہے۔
پھر اس کو بتاتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں فلاں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ پوری انسانیت کے لیے اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک تک یہ میسج پہنچنا چاہیے، تو سوائے تلاوت کے کچھ بھی نہیں کرتے، صرف یہ کام کرتے ہیں۔ تو وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ بس لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، بس ان کو فالو کرتے رہتے ہیں، خود علم نہیں حاصل کرنا، خود نہیں سیکھنا، خود نہیں پڑھنا۔ اور قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا حوالہ دیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ ان کی آرزویں تمنا ہے، نہ علم سیکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ اپنے عمل میں تبدیلی لانا ہے، بس یہ تمنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو جہنم میں جائیں گے، تھوڑے دن جلیں گے، اس کے بعد ہم نے جنت میں ہی تو جانا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دیں گے، تھوڑی سی سزا بھگت لیں گے، بس تھوڑی سی سزا لے لیں گے۔ مطلب دنیا میں رہ کے سیکھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، بس یہ کام کرنا ہے، اور یہ آرزویں اور تمنائیں رکھ کے بیٹھنا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی کام کے لیے تو ہم یہ نہیں کرتے، دنیا کے کام کے لیے تو ہم 100% شیور ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کوئی رزلٹ ملے گا، بغیر کرے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے لیے نہیں سوچتے، لیکن آخرت کے لیے یہی سوچ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنے عقیدے کی خرابی ہے یہ ہمارے اندر، جو کہ بنی اسرائیل میں تھی وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ بات ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہ تو ان کی تمنائیں ہیں، کہ ان کی تمنائیں یہ ہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے چاہے اور عیسائیوں کے، یعنی کہ آپ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ آج بھی تو کتنے فرقے، آج بھی، ہاں آج بھی تو یہی بات ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر چلے جاؤ جنت میں۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مار دیں اور پھر چلے جاؤ جنت میں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور یہودی اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، یعنی یہ آج ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو شفاعت بھی ان کی کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اور یہ کہ جو کچھ بھی عمل نہ کرے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کہ قیامت میں ملیں گے، جن کے چہرے اور ہاتھ یعنی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی پتہ چلے گا کہ یہ امتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دیوار آ جائے گی، اور پھر جب پوچھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے فرشتوں سے کہ ایسا کیوں ہوا، فرشتے جواب دیں گے آپ کو نہیں پتہ، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کتنی بدعات دین میں شامل کر دی تھی، یعنی نئی نئی باتیں شامل کر دی تھیں دین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہیں گے دوری ہو، دوری ہو، ان سے دوری ہو، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے کہ انہوں نے ایسے کیا۔ تو یہ نہیں نظر آتا ہم کو آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں، کیا ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگوں کا حشر ہوگا؟ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی، کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سنواریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا تو ہمیں بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا کیا ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر برا کیا ہو اور معافی مانگ لی ہو اللہ تعالیٰ سے، تو گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہوں
تو پھر بات بنے گی. اور پھر یہ بات ہے کہ یہاں پر ان کی جھوٹی جو آرزوئیں تھیں وہ کیا تھیں کہ جھوٹے قصے کہانیاں انہوں نے بنا رکھے تھے یہود نے. اور آج ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے. قرآن نہیں پڑھیں گے، قصے کہانیاں پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے اور ان کو گمراہ کریں گے. اور یہی ان کے علماء نے یہ باتیں کیں، اور انہوں نے بزرگوں کے نام سے ایسی باتیں منسوب کی تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات پالیں گے وہ، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے کام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے. اور یہ سستے نسخے جو تھے ان کو بہت پسند آتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ پھر غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہے وہ ان کے ہو جاتے تھے. اور ضرورت ہی نہیں خیال کرتے تھے وہ کہ دین کو باقاعدہ طور پر سیکھا جائے اور اپنے عمل میں لایا جائے. اور یہودی علماء جو ان کو کہانیاں سناتے تھے وہ ان کو بہت اچھی لگتی تھیں. آج بھی یہی عالم ہے. آج بھی علماء سو کیا کیا کام کرتے ہیں. ادھر سے گزر جاؤ، اس دروازے سے گزر جاؤ، جنت مل جائے گی. ایسے ہی تو بات ہے. اور یہاں پہ چلے جاؤ تو یہ مل جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. تو یہ سارے کام جو ہے ان کے جو علماء تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. گمان پر اگر زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. تو سچائی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے گمان کی کہ آپ سوچ کے بیٹھ جائیں خود اپنی طرف سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نہیں ہو. تو گمان پر اگر زندگی رکھیں گے تو زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.